بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 199 میں کتاب العقل والجال کا حصہ 164 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں مفضل بن عمر جوفی کو عقل کے متعلق وصایا اور اوامر ارشادی کو واضح کیا گیا۔ مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد بھی پیش کیے گئے۔ اس درس میں استحکام خیر و عقل اور دین کو بیان کیا جائے گا۔ مفہوم شناسی، زندگی اور موت کا حقیقی معیار بھی واضح کیا جائے گا۔ قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بیان ہوں گے۔ متن حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ محمد بن یحییٰ رفعه قال امیر المؤمنین علیہ السلام من استحکمت لی فیہ خصلة من خصال الخیر احتملته علیها واغتفرت فقد ما سواها ولا اغتفر فقد عقل ولا دین لأن مفارقة الدین مفارقة الامن فلا يتهنأ بحیاة مع مخافة وفقد العقل فقد الحیاة ولا يقاس الا بالاموات۔ اصول الکافی طبع دار الحدیث میں بہت سے خطی نسخوں سے اس کا تقابل کیا گیا ہے۔ متن اصول الکافی کا اس کے حواشی کو دیکھ لیتے ہیں، اور تحف العقول حرانی میں اس کو نقل کیا گیا ہے، اور بعد میں وافی فیض کاشانی میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں آنے والی لغات کا معنی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ استحکمت راسخ اور مضبوط ہونا، یتہنّ گوارا ہونا، لذت بخش ہونا، خصلۃ صفت، فقد معدوم ہونا، نہ پایا جانا، مفارقہ جدائی، اموات مردہ۔ حدیث کے معنی اور ترجمہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا جس شخص میں خیر کی صفات میں سے کوئی ایک صفت مضبوط ہو جائے میں اسی کے سہارے اسے قبول کر لیتا ہوں اور اس کے علاوہ کمیوں سے درگزر کر دیتا ہوں، لیکن میں عقل کی کمی اور دین کی کمی کو ہرگز معاف نہیں کرتا، اس لیے کہ دین سے جدائی امن و امان سے جدائی ہے، چنانچہ خوف و ہراس کے ساتھ زندگی کا کوئی لطف نہیں ہے، اور عقل کے فقدان کا مطلب زندگی کا فقدان ہے۔ ایسا شخص زندوں میں نہیں بلکہ مردوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جہاں تک اس روایت کی سند کی تحقیق کا تعلق ہے تو الوافی فی تحقیق اسناد کتاب الکافی میں غیث شبر نے بیان فرمایا ہے کہ اس کا پہلا راوی محمد بن یحییٰ العطار امام کلینی کے مشائخ اور اساتذہ میں سے ہے اور ثقہ جلیل ہے۔ اس کی تفصیل حدیث اول میں گزر چکی ہے، جبکہ اس کے بعد امام امیر المومنین علیہ السلام تک بہت سے راوی اور واسطے جو بنتے ہیں مختلف طبقات کے، وہ حذف ہیں۔ اس محمد بن یحییٰ العطار نے نسبت دی ہے اس روایت کی امام امیر المومنین علیہ السلام کی طرف، تو اس لحاظ سے یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہوگی۔ جہاں تک اس حدیث کے علمی مطالب کا تعلق ہے تو یہ حدیث انسانی شخصیت کے اخلاقی اور وجودی معیار کو بیان کرتی ہے اور واضح کرتی ہے کہ بعض اخلاقی کمزوریاں قابل تحمل اور برداشت ہو سکتی ہیں، مگر عقل و دین کا فقدان ناقابل تلافی ہے، کیونکہ یہی دونوں انسان کو انسان بناتی ہیں۔ خیر کی کسی ایک صفت کی قبولیت، امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص میں ایک بنیادی خیر بھی مضبوط ہو تو باقی کمزوریوں سے چشم پوشی کی جا سکتی ہے۔ یہ اسلامی اخلاق میں سماجی رواداری اور تربیتی حکمت کی دلیل ہے، جبکہ عقل اور دین غیر قابل معافی کمی ہے۔ عقل اور دین کو امام نے تمام صفات کی بنیاد اور انسانی بقا کا محور اور مرکز قرار دیا ہے۔ عقل کی انسانی زندگی میں اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا عقل اصل میں انسان کی زندگی اور حیات ہے۔ عقل کا فقدان زندگی کا فقدان ہے، عقل کا نہ ہونا یعنی انسانی زندگی کا نہ ہونا ہے۔ عقل کے بغیر نہ صحیح فیصلہ ہوتا ہے، نہ اخلاقی ذمہ داری، نہ عبادت اور بندگی کا شعور ہوتا ہے۔ بے عقل شخص زندہ لاش کی مانند ہے۔ امام کا جملہ وہ زندوں میں نہیں بلکہ مردوں میں شمار ہوتا ہے، یہ تعبیر فلسفیانہ ہے اور اخلاقی بھی۔ جسمانی حرکت زندگی نہیں، شعور زندگی و بندگی اصل زندگی ہے۔ اسی طرح امام نے دین کی حیثیت کو
کو واضح کیا ہے کہ امن و اطمینان کی بنیاد دین ہے۔ امام نے فرمایا دین سے جدائی امن و امان سے جدائی ہے۔ دین زندگی کا مقصد دیتا ہے، خوف مستقبل سے نجات دیتا ہے، اخلاقی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ قرآنی شاہد بھی موجود ہے، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد۔ خوف کے ساتھ زندگی بے لذت ہوتی ہے، بے دینی کا نتیجہ وجودی اضطراب ہے، معنوی خوف ہے، اخلاقی بے سمتی ہے۔ ایسی زندگی حیات نہیں، اضطرار اور اضطراب کا مجسمہ ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں گویا عقل و دین کا باہمی رشتہ بیان کیا گیا ہے۔ دین ہدایت کا راستہ ہے، عقل ہدایت کی صلاحیت ہے۔ دین التزام حق ہے، عقل فہم حق ہے۔ دین کے ذریعے عمل خیر اور اجتناب شر ہوتا ہے، عقل کے ذریعے تشخیص خیر و شر ہوتی ہے۔ نہ عقل کے بغیر دین سمجھ میں آتا ہے اور نہ دین کے بغیر عقل محفوظ رہتی ہے۔ انسان کی قدر و قیمت صرف اخلاقی صفات سے نہیں بلکہ عقل و دین سے متعین ہوتی ہے۔ معاشرہ ان کمزوریوں کو سہ سکتا ہے مگر بے عقلی اور بے دینی کو نہیں، کیونکہ عقل کے بغیر انسان زندہ نہیں، دین کے بغیر انسان محفوظ نہیں۔ جہاں تک اس حدیث کے متعلق جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو نہایت ہی فکری اور فلسفیانہ توضیح بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا ھذا حدیث لطیف مختصر اللفظ کثیر المعنی، یہ حدیث مختصر الفاظ پر مشتمل ہے مگر نہایت گہرے معانی کی حامل ہے۔ الفاظ کم ہے مگر انسان کی پوری اخلاقی، عقلی اور دینی ساخت اس میں سمٹ آئی ہے۔ اس لیے شرع سے پہلے وہ نفس انسانی کی فلسفیانہ مبادی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا نفس انسانی کی دو بنیادی قوتیں ہیں، قوت نظری، القوت النظریہ، اس کا کام معرفت حاصل کرنا ہے، حقائق کو جیسے ہیں ویسا جاننا ہے، اثر پذیری مبدأ اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات عالم عقل، عالم امر سے اثر قبول کرتی ہے، جبکہ دوسری قوت عملیہ ہے، اس کا کام عمل کرنا، مادی دنیا میں تصرف کرنا اور اس کا اثر مادہ اور جسمانی دنیا پر اثر انداز ہونا ہے۔ دونوں کا باہمی تعلق بھی پایا جاتا ہے۔ قوت نظری کا قوت عملی سے وہی رشتہ ہے جو روح کا بدن سے ہے، یعنی نظری قوت رہنمائی دیتی ہے، عملی قوت اس رہنمائی کو عمل میں ڈھالتی ہے۔ اخلاق، احوال اور ملکات کی وضاحت بیان کرتے ہیں۔ ملا صدر ایک نہایت اہم اخلاقی تقسیم بیان کرتے ہیں۔ اگر صفات عارضی ہوں تو احوال کہلاتی ہیں اور اگر صفات راسخ، پائیدار اور مستحکم ہوں تو اخلاق اور ملکات کہلاتی ہیں۔ یہی نقطہ حدیث کے لفظ استحکمت کی گہرائی کو واضح کرتا ہے۔ کمال نفس قوت عملی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ فضائل عملی، خصال خیر، عفت، سخاوت، شجاعت، کرم، حلم، یہ سب خصال خیر نفس کی عملی تکمیل کے سبب سے ہوتی ہیں، جبکہ رذائل اخلاق، خصال شر، شہوت پرستی، حسد، بخل، تکبر، بزدلی، یہ سب نفس کی پستی، اخلاقی انحطاط کی علامت ہوتے ہیں۔ جامع نتیجہ یہ ہے کہ تمام فضائل کا خلاصہ عدالت اور طہارت نفس میں ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی کمال نفس کو قوت نظری کے اعتبار سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قوت نظری کا کمال یہ ہے کہ انسان اشیاء کو جیسا وہ حقیقت میں ہے اس طرح پہچانے، یعنی علم حقیقی، فہم واقع حاصل ہو۔ فرماتے ہیں علم کی دو اقسام ہیں، اول وہ علم جس کی غایت خود علم ہو، جیسے توحید، مبدأ و معاد، حقائق وجود، اس کو ملا صدرہ ایمان قرار دیتے ہیں اور اس کا مبدأ عقل ہے۔ یہی نقطہ حدیث میں عقل کے غیر قابل معافی ہونے کی بنیاد بنتا ہے۔ دوم وہ علم جس کی غایت عمل ہو، جیسے زکوٰۃ، نماز، حج، جہاد، معاملات، سیاست مدنیہ۔ اس علم کو دین کہا جاتا ہے کیونکہ یہ علم عمل کا تقاضا کرتا ہے، شریعت کی صورت اختیار کرتا ہے۔ عقل، ایمان اور دین کا باہمی ربط، اس طرح جناب ملا صدرہ نے عقل، ایمان اور دین کا باہمی ربط بیان کیا ہے۔ عقل علم حقیقی کا مبدأ، ایمان علم بذات خود، دین علم کے مطابق عمل کرنا۔ اس لیے حدیث میں عقل کا فقدان حیات کا فقدان ہے، دین کا فقدان امن و امان کا فقدان ہے۔ حدیث کی گہری حکمت کی طرف اشارہ فرمایا، اگر کسی شخص میں عملی فضائل میں سے کوئی ایک مضبوط ہو تو باقی کمزوریوں کی تلافی ممکن ہے، لیکن اگر قوت نظری عقل مفقود ہو یا علم عملی دین ساقط ہو تو نہ معرفت باقی رہتی ہے، نہ عمل، نہ امن و امان، نہ حقیقی زندگی۔
یہ حدیث اخلاق، فلسفہ نفس، معرفت، شریعت سب کو یکجا کرتی ہے۔ ملا صدرہ کے مطابق عقل برابر ہے روح حیات، دین برابر ہے ضابطہ حیات۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کا فقدان انسان کو یا تو مردہ عقل یا خوف زدہ وجود بنا دیتا ہے۔ جناب ملا صدرہ فرماتے ہیں انہ علیہ السلام کان یقول حکایتا عنہ تعالی، حدیث کو حدیث قدسی کے انداز میں سمجھاتے ہیں۔ ملا صدرہ توجہ دلاتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا یہ فرمان اللہ کی طرف سے حکایت کے طور پر ہے۔ جو خصلت اللہ کے لیے ہو، نفس میں راسخ ہو، محض عادت یا وقتی جذبہ نہ ہو، یہاں لی میرے لیے بہت اہم ہے۔ خلوص نیت، الہی جہت، ریا اور نفسانیت سے پاک ہو کر راسخ ہونا۔ ایک خصلت خیر پر قبولیت الہی، اللہ فرماتے ہیں اگر نفس میں ایک ہی خصلت خیر مگر وہ ملکہ راسخہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، اس پر رحمت کرتا ہے اور باقی کمیوں سے درگزر کرتا ہے۔ یہ نقطہ الہی کرم رحمت واسعہ کو ظاہر کرتا ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی واضح فرماتے ہیں کہ اللہ کا کرم اور خیر کی حرمت، ملا کا نہایت لطیف بیان ہے کہ اللہ کریم مطلق ہے، خیر محض ہے، اس لیے وہ ایسے بندے کو عذاب نہیں دیتا جس میں حقیقی خیر کا کوئی پہلو موجود ہو، مگر یہ قبولیت بے قید و شرط نہیں۔ قبولیت کی دو شرطیں موجود ہیں۔ شرط اول خصلت کا ملکہ ہونا، استعداد بن جانا، راسخ ہو جانا، وقتی نہ ہو، زائل ہونے والی نہ ہو، بلکہ نفس کا حصہ بن چکی ہو، یعنی اخلاق نہ کہ محض احوال۔ دوسری شرط، یہ سب سے بنیادی نقطہ ہے کہ اگر عقل موجود نہ ہو یا دین موجود نہ ہو تو ہزار نیکیاں بھی ہوں تب بھی معافی نہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر حدیث کا زور ہے۔ عقل کی حیثیت نشأت آخرت میں زندگی، عقل آخرت میں حیات کی حیثیت رکھتی ہے۔ عقل کا باقی صفات سے رشتہ جیسے دنیا میں دل کا باقی اعضاء سے رشتہ ہوتا ہے۔ جس طرح دل نہ ہو تو ہاتھ پاؤں آنکھ بے معنی ہیں، اسی طرح اگر عقل نہ ہو تو اخلاقی صفات بے اثر ہو جاتی ہیں۔ فاقد عقل شخص کا انجام، جو شخص عقل سے محروم ہو وہ آخرت میں زندہ نہیں بلکہ جمادات کے درجے میں ہے، اس کی کسی خوبی کی کوئی قدر نہیں، جیسے مردہ جسم کے اعضاء بے فائدہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يُقَاسُ إِلَّا بِالْأَمْوَاتِ، ایسے شخص کو مردوں کے ساتھ قیاس کیا جائے گا۔ جبکہ جناب ملا صدرہ شیرازی دین کی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں دین بدن میں امن و سلامتی کی مانند ہے، اگر عقل ہو مگر دین نہ ہو تو انسان زندہ تو ہے مگر معذور، خوف زدہ، بے سکون۔ عقل ہو مگر دین نہ ہو تو دردناک زندگی ہے۔ ملا کی تمثیل، ایسا شخص زندہ انسان کی مانند ہے مگر ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، نتیجہ زندگی درد، خوف، محرومی یا اس سے بری ہوئی ہے۔ یہی مفہوم حدیث کے اس حصے میں ہے فلا یتہنأ بحیات مع مخافہ، خوف و اضطراب کے ساتھ زندگی گوارا نہیں ہوتی۔ عقل، دین اور ایک خصلت خیر نجات کا نسخہ ہے۔ اگر کسی شخص میں عقل موجود ہو، دین موجود ہو اور ایک خصلت خیر بھی راسخ ہو تو قیامت میں اللہ اس کی لغزشوں سے درگزر فرماتا ہے، اسے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، جہنم میں داخل ہی نہیں کرتا۔ یہ حدیث کی اصل بشارت ہے۔ جہنم میں خلود اور ایمان۔ جناب ملا صدرہ شیرازی واضح کرتے ہیں، نہایت اہم عقیدہ بیان فرماتے ہیں، جس کے پاس حیات عقلی ہے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، کیونکہ اصل ایمان خلود عذاب کے منافی ہے۔ ذرہ برابر ایمان کا اصول، ملا صدرہ احادیث کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو وہ کسی نہ کسی مرحلے پر جہنم سے نکل آئے گا۔ کما دلت علیہ الاخبار والروایات الصحیحہ، جیسا کہ کتاب ایمان و کفر میں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ امام کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص میں عقل، دین اور ایک حقیقی خصلت خیر موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے باقی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اسے جہنم کا عذاب نہیں دیتا۔ عقل آخرت کی زندگی، دین، امن و امان، خصلت خیر، الہی قرب کی علامت، ان میں سے عقل یا دین کے بغیر کوئی خوبی نجات نہیں دلا سکتی اور ان کے ساتھ ایک خوبی بھی کافی ہوتی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ استحکام خیر اور عقل و دین کا ناقابل معافی ہونا بیان ہوا ہے، زندگی اور موت کا معیار ذکر ہوا، قرآنی اور روایی شواہد پیش کیے گئے اور شارحین کافی کے نظریات بھی ذکر ہوئے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔